اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جن یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ الفاظ حدیث پاک کی یوں ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور سب سے پہلے مخلوق میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ وکل الخلائق، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور پاک سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس میں اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت ہو، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ مخلوق خدا کی جتنی خدمت وہ کرے گا اتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اور مخلوق خدا کے پر جتنا رحم کرے گا اتنا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو مقصد یہ ہے، مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ہمدرد۔ انسان کا مطلب یہی ہے، لغوی مطلب انسان کا یہ ہے کہ انس رکھنے والا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے انسان کا بھول جانا، یہ بھول جانے والا ہے۔ تو انس رکھنے والا جو ہے وہ انسان ہے، انسان سے مراد ہے انس رکھنے والا۔ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ درد دل اپنے اندر پیدا کرے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، درد، پیار، اخوت، الفت یہ پیدا کرے۔ کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ آپ کے لیے کچھ کم تھے کروبیاں، یہ فرشتے کم نہیں تھے، وہ تو عطا، ان کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ بیماری ہے ان کو، نہ تنگی و تکلیف ہے۔ یہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ تکلیفیں، پریشانیاں اور مسائل انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ ان مسائل میں رہ کے پھر اپنے اللہ کو بھولتا نہیں ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اپنی زندگی کا نصبولین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا وہ اللہ کے رضا کے لیے کر دیتا ہے، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت ہر صورت میں کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بڑا مقرب اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو تم نے میری عیادت نہیں کی، میں جو ہے بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں جس پر کپڑے نہیں تھے تو تم نے کپڑے مجھے نہیں دیے۔ تو انسان کہے گا یا اللہ اب تو کھانے پینے سے اور کپڑوں سے بے نیاز ہیں، تو یا اللہ یہ میں کیسے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھوکا تھا، بے شمار لوگ کائنات میں بھوکے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اگر تم ان سے انہیں کھانا کھلاتے تو تم میرا قرب حاصل کرتے۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا تمہارے پیدا کرنے کا کہ تم اس کے ساتھ انس کرتے، اسے کھانا کھلاتے، تو گویا میرا قرب تمہیں نصیب ہوتا اور میری رضا تمہیں نصیب ہوتی، اور انسانیت کی تخلیق کا مقصد تمہیں حاصل ہوتا۔ پھر دوسرے آدمی سے جو پیاسا تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تم وہ انسان، اگر تم وہ بندہ جو پیاسا تھا اس کو پانی پلا دیتے تو گویا مجھے خوش کرتے۔ اور اسی طرح جس آدمی جو بیمار ہے، بیمار آدمی، اس کی تیمارداری، اس کی عیادت جو آدمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا تم نے میری عیادت کی، گویا تم نے مجھے خوش کیا۔ تو تخلیق انسانی جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مخلوق کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے احکام، اور پھر اس کے لیے
سب سے بڑی ضرورت ہدایت تھی، ہدایت انسان کو نصیب ہو۔ اس کے لیے اللہ نے کتابیں آسمان سے نازل کی، نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے پھر یہ سارے ہدایت کے طور طریقے سب انسانوں کو سکھا دیے کہ یہ ہدایت ہے، یہ انسان کسی کو آپ نے بلا وجہ تنگ نہیں کرنا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی کی ایذا رسانی نہیں کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، انسان تو انسان، جانوروں سے بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تخلیق کے انسانی کا جو مقصد ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت سے انسان اللہ کا مقرب خاص بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خدا کی کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو اللہ کے کنبہ ساری مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی مذہب، مسلک، کسی عقیدے، نظریے سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہے، وہ اس کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ بلا امتیاز مذہب و مسلک، بلا امتیاز رنگ و نسل اور زبان، ان امتیازات کو چھوڑ کر صرف یہ کہ وہ خدا کی مخلوق ہے اور ایک آدم کی اولاد آدم ہے۔ تو اس ناطے سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا جو ہے وہ ان نوافل سے، جو آپ بے شمار نوافل پڑھیں، اگر آپ نے غریب کو کھانا کھلایا، اس کو پوشاک دی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو گویا آپ نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت بہت ضروری ہے۔